بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، جب کسی پر امتحان آتا ہے یا تو وہ مقرب ہو جاتا ہے یا مردود ہو جاتا ہے۔ ایلا نامی گاؤں کے رہنے والوں کا حال کیا ہوا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا۔ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتہ کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں اتنی تعداد میں مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو۔ جب ہفتہ کا دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتہ ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا گروہ، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ، کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتہ کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم ان معصیت کاروں سے، ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا، وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اس درمیان کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار کرنے سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول بھی یہ ہے، دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ لیکن ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ تم طاقت رکھتے ہو تو گناہ کو اپنے ہاتھوں سے روکو۔ اگر یہ استطاعت نہ ہو تو گناہ کے بارے میں زبان سے بول کر احتجاج کی آواز بلند کرو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر تم ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے منع بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس گناہ کو اپنے دل میں برا جانو۔ اور حدیث میں کہا گیا، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ناظرین، اس بات کا ذکر سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 65 میں کیا گیا ہے، اور اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آراف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی، ان کے سامنے آتی، جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے، ان کے بے حکمی کے سبب
جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے۔ ناظرین، یہ آیا کریمہ پارہ نمبر 9 سورہ آراف آیت نمبر 122 اور 123 میں بیان کی، لیکن اس میں ایک درس ہدایت ہم سب کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اصحاب ایکا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر ان سے منہ موڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے حکمران بن جائیں۔ لیکن ناظرین، ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جنہوں نے کفار کو کہا کہ اگر تم نے میری اتباع اور اطاعت نہ کی تو کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کفار نے کہا کہ آ جائے، لیکن اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ جس سرزمین پر موجود ہوں اللہ اس سرزمین پر عذاب نازل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو اپنی امت سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی ہر دعا میں آپ کی امت شامل تھی، آپ کے آخری الفاظ میں آپ کی امت شامل تھی۔ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے میدان معاشر میں سجدہ ریز ہوں گے، آپ کے سر مبارک سے آپ کا امامہ شریف بھی زمین پر تشریف لے آئے گا، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی سوال ہوگا، یا اللہ میری امت اس کو معاف فرما۔ اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے اندھیرا چھاتا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے محبوب پریشان غمگین ہو جاتے تو ہم امہات المؤمنین سوال کرتی کہ آپ کو کس بات نے پریشان کر دیا، تو آپ فرماتے کہیں اچانک میری امت پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آیا۔ اگر ہم آج مسخ اور فسخ سے محفوظ ہیں تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔